اتنے گناہوں پر جرت کرنا جتنا تم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکو۔ اتنا اللہ کو راضی کر لینا جتنے تم اللہ کے محتاج ہو۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق اللہ العظیم۔ میری محترم بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، لیکن جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، میں نے ساری زندگی آپ کو نصیحتیں کی ہیں، یہ آخری نصیحتیں ہیں اور یہ میری زندگی کا خلاصہ ہے۔ میں اپنی زندگی کا خلاصہ آپ کو نصیحتوں میں بتا رہا ہوں، ان پر عمل کر لینا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ پہلی نصیحت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے بیٹے کو کی، فرمایا کہ بیٹا، دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول رکھنا جتنا دنیا میں قیام باقی ہو، جتنا دنیا میں قیام باقی ہو۔ اب آپ 1000 لوگوں سے ایک سوال کر دیں کتنی زندگی گزار لی، تو آپ کو 1000 جواب ملیں گے۔ انہی 1000 لوگوں سے ایک اور سوال کر دیں کتنی زندگی باقی ہے، تو جواب ملے گا 1 منٹ کا بھی پتہ نہیں۔ تو فرمایا بیٹا، اپنے آپ کو دنیا میں اتنا مشغول رکھنا جتنا دنیا میں قیام باقی ہو، جتنا وقت رہ گیا ہو، آپ کو جو پتہ ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ دوسری نصیحت فرمایا، اتنے گناہوں پر جرت کرنا جتنا تم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکو۔ یہ بہت سخت بات ہے۔ جہنم کا جو سب سے چھوٹا عذاب ہے، سب سے چھوٹا عذاب کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے، اور ان جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا کہ جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، ایسے اس کا دماغ کھولے گا۔ تو فرمایا اتنے گناہوں پر جرت کرنا جتنا کہ تم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکو۔ اور تیسری نصیحت فرمایا اتنا اللہ کو راضی کر لینا جتنے تم اللہ کے محتاج ہو، جتنے تم اللہ کے محتاج ہو۔ ہم تو قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں، پلک کے جھپکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم تو سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ ایک ایک چیز اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میڈیکلی ایک چیز بتا رہا ہوں، ہمارے جسم کے اندر ایک سیل ہوتا ہے، سیل، اس کو کہتے ہیں والو سسٹم، والو سسٹم اس کو کہتے ہیں، اور وہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، جب منہ کھلتا ہے کھانا اندر جاتا ہے اور وہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح اگر کھانا کھانے کے بعد ہم سر نیچے کریں اور ٹانگیں اوپر کر لیں تو کھانا باہر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ والو سسٹم بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ خراب ہو جائے تو دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، چھوٹی سی چیز ہے، دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا والو سسٹم خراب ہو گیا، امریکہ کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے، اب وہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے کہ میرا والو سسٹم خراب ہو گیا ہے، میں سو نہیں پاتا، سارے لوگ آرام سے بستر پہ سوتے ہیں اور میں ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں، سب آرام سے نیند کرتے ہیں، میں ٹیک لگا کے سوتا ہوں، کیونکہ میں نے اگر سونا ہو، میں سو جاؤں تو میں نے جو کھانا کھایا ہوتا ہے الٹی ہو جاتی ہے، وہ کھانا باہر آ جاتا ہے۔ چھوٹا سا والو سسٹم میں سارے جسم کو درم برم کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا بیٹا، اتنا اللہ کو راضی کر لینا جتنے تم اللہ کے محتاج ہو۔ ہم پلک جھپکنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ یہ والو سسٹم خراب کر دے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری پلک جھپکنا بند کر دے، ہماری آنکھوں کو دیکھنا ختم ہو جائے، ہماری آنکھوں کے آگے چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا آ جائیں گے جو ہوا کے اندر ہوتے ہیں نا۔ جو پلک جھپکنا ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے۔ دکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے، ہم کتنی مرتبہ پلک جھپک دیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ چھوٹا سا پلک جھپکنا کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی حکمت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم اندھے ہو جائیں، ہماری آنکھوں کے آگے چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا آ جائیں، ان کو صاف کرنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے ہم اپنی پلک جھپکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کتنی مرتبہ پلک
جھپک رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اس بات کو سمجھیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا اتنا اللہ کو راضی کر لینا جتنے تم اللہ کے محتاج ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، اس پر عمل ہو جائے۔ اب چوتھی بات کیا فرمائی؟ فرمایا کہ بیٹا جب کوئی گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ رہے ہوں۔ ایک استاد نے نا بچوں کو، اپنے شاگردوں کو مرغیاں پکڑائی اور ساتھ چھری پکڑا دی اور ان سے کہا کہ بیٹا ایسی جگہ پر ذبح کرنا جہاں پر کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے آگے، مرغیاں پکڑی ہوئی، چھری ہاتھ میں اور خون ٹپکتا ہوا۔ ایک اور آیا، اس کے ہاتھ میں ویسے ہی مرغی اور ویسے ہی اس کے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی۔ اس سے استاد نے پوچھا بیٹا آپ نے ذبح نہیں کی؟ کہنے لگا کہ میں ایک جگہ پر گیا، وہاں میں نے دیکھا انسان تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں غار کے اندھیرے میں گیا، وہاں ذبح کرنے کی کوشش کی لیکن احساس پیدا ہوا کہ انسان نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ فصلوں میں گیا، پہاڑوں میں گیا، غاروں میں گیا، تنہائیوں میں گیا، ہر جگہ پر انسان تو کوئی نہیں تھا لیکن اللہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس پیدا ہو جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں گناہوں سے بچا لے گا۔ تو جب کوئی گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ تلاش کر لو جہاں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ رہے ہوں۔ یہ 4 نصیحتیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہماری زندگی کا رخ سیدھا ہو جائے۔ جہاز کا رخ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو، ایک ملک کے بجائے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے۔ چونٹی کا رخ سیدھا ہو جائے، کہیں نہ کہیں اپنی منزل کو پہنچ جاتی ہے۔ اپنی زندگی کا رخ سیدھا کرنا ہے۔ یہ 4 نصیحتیں زندگی کا رخ سیدھا کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔